والنجم إذا غوى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وعملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما ارسلنا من رسول اور اسی کوئی بھی رسول نہیں بھیجیا الا لیطاع باذن اللہ مگر صرف اس واسطے کہ اللہ پاک دے حکم دے نال اس رسول دی اطاعت کیتی جائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسے دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بعین ہی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس دے علاوہ مخلوق وچوں کسے دوسرے دی غیر مشروط طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و صلات دے بعد اج دا پروگرام اس گاؤں دے اندر 42واں پروگرام ہے جو ماشاءاللہ ہر مہینے ایک باقاعدگی دے نال انعقاد پذیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ وحدہ لا شریک اس سلسلے نو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے اور جننے بھی احباب اس پروگرام دی کامیابی واسطے انعقاد واسطے کوشش کردے نے محنت کردے نے
اور کسی بھی قسم دا تعاون کر دینے یا ہمدردی رکھ دینے، اللہ پاک اس پروگرام نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے، انہاں دی حسنات دے اندر اللہ پاک اس نو شامل فرمائے۔ یقیناً ایسے پروگرام انسان دی زندگی دے اندر ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ کسے ایک پروگرام دے اندر اتنے بڑے مجمع دے وچوں کسے ایک بندے نو کوئی بات سمجھ آ جائے، او دے عقیدے دی اصلاح ہو جائے یا او دے عمل دی اصلاح ہو جائے، تو تمام معاونین واسطے، بیان کرن والیاں واسطے، ایسا انتظام کرن والیاں واسطے وہ بندہ ہمیشہ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جب تک وہ انسان نیکی کرے گا، جو اس نے اس پروگرام دے وچوں سن کے سمجھ کے اس نو اپنایا اور عمل شروع کیتا ہے، وہ دی اس نیکی دا اجر اور ثواب انہاں تمام لوگاں نو پہنچے گا، ملے گا، قیامت تک ملدا رہے گا، جنہ دا بھی اس انسان دے اس عمل کرن دے اندر، او دے سمجھن دے اندر اور اس پروگرام دے اندر انہاں دا حصہ ہو۔ میں اس موقع تے اپنے عزیز حافظ عبدالغفار سلفی حافظہ اللہ تعالی انہوں اور انہوں دے تمام معاونین، خصوصی طور تے جناب محترم قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب اور انہوں دے خاندان نو اس بات دے اتے مبارکباد پیش کرنا کہ اتنا بڑا ایک نیکی دا سلسلہ انہوں نے جاری فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اخلاص دی نعمت دے نال مالا مال فرمان اور اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نواز۔ کوئی بھی استاد جس وقت اپنے طلباء نو، اپنے عزیزاں نو اس طرح دین دی خدمت کردیاں دیکھ دے تو یقیناً او دے واسطے ایک بڑی خوشی دی بات ہوندی۔ دنیا دے اندر دنیا داری دا کوئی استاد ہوئے، کسے ورکشاپ دے اندر، کسے فیکٹری دے اندر، اس دا شاگرد اگر کسے میدان دے اندر کامیابی حاصل کر لیندہ ہے تو اس نے خوشی ہے، لیکن اگر ایک دین دے علم دا استاد ہے، او دا کوئی شاگرد اگر دین دی خدمت کسے مقام تے کر رہا ہے تو یقیناً او دے واسطے بھی بہت خوشی دی بات ہے۔ اور سچی بات ہے کہ میں سمجھنا کہ اپنا دامن تو شاید خالی ہے، مگر اس قسم دے نوجواناں نو، ساتھیاں نو، عزیزاں نو، بچیاں نو جس وقت اسی دیکھنے ہیں کہ وہ کس طرح اخلاص دے نال تقریری، تحریری اور اج دے دور دے اندر میڈیا دا استعمال کر کے دین دی تبلیغ اور اشاعت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دے حضور کچھ امید بن جاندی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک انہاں دی برکت دے نال سانوں بھی قیامت والے دن نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ پاک سب دی محنت نو قبول فرمائے۔ تو اج دے اس پروگرام دے اندر جو میری ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا دے اندر جیڑا انسان بھی کوئی کام کر دے وہ دے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوں دے، کوئی کاروبار کرے، کوئی مکان بنائے، کوئی دکان بنائے، کوئی زمین خریدے، یا کوئی بھی انسان اس دنیا دے اندر رہ کے دنیا داری دا کوئی کام کرے، وہ دے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوں کہ میں ایک کام اس واسطے کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا فرمایا، مخلوقات اللہ تعالیٰ دیاں پہلے ہی بے شمار سن، کوئی انسان انہاں دا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خود اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تعالیٰ دیاں لشکرانو اللہ دی ذات تو سوا کوئی جاندا ہی نہیں کہ اللہ پاک دیاں فوجاں، اللہ تعالیٰ دے لشکر اور اللہ تعالیٰ دیاں مخلوقات کمیاں نے، لیکن انہاں ساریاں مخلوقات وچوں ایک انسان بھی ایک مخلوق ہے، اور اس انسان دی زندگی دا مقصد اللہ وحدہ لا شریک نے ان الفاظ دے نال بیان فرمایا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔
اللہ پاک فرماندے نے لوگوں اللہ تعالیٰ نے انسان دی زندگی موت دا نظام اس واسطے بنایا ہے، اللہ پاک نے اس انسان دی تخلیق اس واسطے کی تھی، اس انسان نو دنیا دے اندر اس واسطے پیدا فرمایا ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ پاک تو انو دیکھن آزمان تے پرخر تو اڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اس دنیا دے اندر رہ کے اچھے عمل کر دے، کیڑا بندہ ہے جڑا دنیا دے اندر رہ کے اپنی آخرت دی زندگی نو سنوار دے، کیڑا بندہ ہے جڑا اس دنیا دے اندر رہ کے ایوکم احسن عملا اللہ پاک دی مرضی دے مطابق عمل کر دے۔ اے انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ ہن انسان نو کیویں پتہ چلے گا اچھا عمل کیڑا ہے، اللہ تعالیٰ دی مرضی کی ہے، میری آخرت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ کسے انسان نو اس بات دا پتہ نہیں، کوئی انسان جاندا نہیں، ہر انسان دی عقل اپنی ہے، ہر انسان دا فہم اپنا ہے، ہر انسان دا علم اپنا ہے، ہر انسان دی سوچ اپنی ہے، ہر انسان دے حالات اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا بندوبست کیتا ہے، اگر میں تواڈے کولے تقاضا کرنا، اگر میں تواڈے کولے چاہنا کہ ایوکم احسن عملا تسی اچھے عمل کر کے میرے کو لاؤ، فرمایا یہ دے واسطے میں بندوبست کیتا ہے، یہ دے واسطے میں انتظام کیتا ہے، یہ دے واسطے تواڈی رہنمائی کیتی ہے کہ اللہ پاک نے ہر دور دے اندر، ہر علاقے دے اندر، ہر قوم دے اندر، ہر برادری دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے رہنما بھیجیا، ایک ہدایت دین والا رستہ دکھان والا بھیجیا ہے جس نو پیغمبر اور رسول کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خالق و مالک نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا پیغمبر بھی آیا ہے، جیڑا رسول بھی آیا ہے، اس نے آ کے اپنی قوم نے یہی بات کہی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرنی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک دی، اللہ پاک تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، وہ عبادت مالی ہوئے، عبادت بدنی ہوئے، عبادت قولی ہوئے، کسی بھی قسم دی عبادت ہے، بندگی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک دی، اس طرح اللہ دی عبادت ہوئے گی۔ دوسری بات ہر پیغمبر اور رسول نے کہی فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو رب کو لو، اطاعت میری کرو، تقوی اللہ دا، خوف تے ڈر اللہ دا، اطاعت اور فرما برداری میں پیغمبر اور رسول دی کرو۔ ہر پیغمبر اور رسول نے دعوت دیتی ہے، ہر پیغمبر اور رسول نے اپنی قوم نے یہی پیغام دیتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیاں ابدی صداقتاں دے اندر بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگو دنیا جہان والے ہو، کائنات انسانی دیو لوگو، اسی اس دنیا دے اندر جیڑا بھی رسول بھیجیا ہے، جیڑا بھی پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، جس بھی انسان نو اسی شرف رسالت دے نال نوازیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے او دا مقصد صرف اور صرف ہے کہ اللہ لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ پاک دے حکم نال اس پیغمبر دی اطاعت کیتی جائے، اس پیغمبر دی فرما برداری کیتی جائے، اس پیغمبر دی گل منی جائے، اس واسطے کہ دنیا دے اندر واحد ایک پیغمبر ایسا ہے جدی ہر بات اللہ وحدہ لا شریک دی وحی دے مطابق ہے، اس پیغمبر دا ایک عمل جیڑا ہے اللہ پاک دی رہنمائی دے اندر ہے، پیغمبر تو انو صحیح طور تے دسے گا آسان عمل کیڑا ہے، پیغمبر تو اڈی رہنمائی کرے گا، اچھا کام کیڑا ہے، پیغمبر تو اڈی رہنمائی کرے گا، اللہ پاک دی مرضی تو اڈے کولو کی ہے، اللہ تو اڈے کولو چاندہ کی ہے، اے پیغمبر تو انو دسے گا کہ تو اڈی آخرت دی زندگی بہتر کس طرح ہو سکتی۔ پیغمبر اس واسطے آئے، کئیاں لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی رسول پیغمبر صرف اس واسطے آندا ہے کہ وہ دا کلمہ جاری ہو جائے، بس کلمہ نبی دا پڑھو تے گل جی دی مرضی منو، مذہب جی دا مرضی اختیار کرو، پھر انسان عمل جس طرح دا مرضی کرے، عقیدہ جس طرح دا مرضی اپنائے، بس زبان تو ایک وری کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپنو قوم نو دھوکھا دین واسطے کہتا جاندہ ہے جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اس واسطے جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوے پھر وہ جو مرضی کردہ رہے جنت تے وہ دے نام الاٹ ہو چکی۔ نہیں میرا بھائی، پیغمبر اس واسطے نہیں آندہ
کہ صرف پیغمبر دا کلمہ جاری ہوئے. پیغمبر اس واسطے آندا ہے کہ لیطاع باذن اللہ، پیغمبر دی اطاعت کیتی جائے، پیغمبر دی فرما برداری کیتی جائے. اگر صرف کلمہ ہی مقصد ہوندا تو وہ تو کئی لوگوں نے پڑھیا ہے. قرآن نے بیان کیتا ہے امام کائنات علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے تے مدینہ پاک دے کچھ چودھریاں نو اس بات تو تکلیف ہوئی کہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ آن دے نال ساڑی چدراہٹ خطرے دے اندر، ساڑی سرداری خطرے دے اندر، ساڑیاں چیئرمینیاں خطرے دے اندر، ساڑیاں ممبریاں خطرے دے اندر. انہوں نے مخالفت شروع کر دی، صحابہ دی مخالفت کر دیں، امام کائنات علیہ السلام دی مخالفت کر دیں، لیکن مقابلہ نہیں کر سکتے. تے زبان تو کلمہ پڑھ لیا، صرف کلمہ ہی نہیں پڑھیا، عمل بھی شروع کر دیتا ہے. مسجد نبوی دے اندر نمازہ پڑھ دینے، مسجد نبوی دے اندر امام کائنات علیہ السلام دے پیچھے صفحہ بنا کے کھڑے ہو جاندے نے. آمنہ دے لال علیہ السلام دین اسلام دی خدمت واسطے اگر مالی طور تے تعاون دی اپیل کر دینے، پیسہ روپیہ بھی خرچ کر دینے، مال و دولت لوٹا دیندے نے. اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دی دعوت دیندے نے، جہاد دے میدان دے اندر نال چلے جاندے. لیکن دلان دے اندر بغض موجود ہے، دلان دے اندر کمینگی موجود ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید دے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا جو بات دلوں کر رہے، زبان تو کہہ رہے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، انہاں دا بغض، انہاں دا کینہ، انہاں دا حسد انہاں دیاں زبانہ تو ظاہر ہے. وما تخفی صدورہم اکبر. یہ زبان تو انہاں نے جی انی گالی کہی ہے نا، انہاں دی اذان دا ادب احترام کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. قرآن کہندا ہے جو انہاں دے دلاں دے اندر ہے وہ بغض اور کمینگی اس تو بھی بڑی. زبان دے نال مسلماناں دی امام کائنات علیہ السلام دی مخالفت کر دے نے، عملی طور تے نال نے. ایک وقت ایسا آندا ہے کہ زبان تو یہ بات کہہ دیتی کہ معاذ اللہ امام کائنات علیہ السلام دے صحابہ یہ ذلیل نے، انہاں دی کوئی عزت نہیں، یہ فقیر سن، بھکھے ننگے سن، مدینے دے اندر آئے، اسی انہاں دے اتے خرچ کیتا، اسی سرمایہ کاری کیتی، اسی انہاں دے نال تعاون کیتا، اور انہاں دی عزت کوئی نہیں سی. اساں آندیاں نو انہاں نو گھر بار والا بنایا، انہاں دی عزتاں بنائیاں، سانو مدینے پہنچ لین دیو. لا یخرجن العز منها العزل، اسی انہاں نو مدینے وچوں کڈ دینا. یہ بات امام کائنات علیہ السلام تک پہنچتی. میرے پیارے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی تے اپنے چچا نو بیان کی تھی. چچا نے امام کائنات علیہ السلام دی خدمت دے اندر سارا واقعہ گوش گزار کر دیتا ہے، ساری رپورٹ پیش کر دیتی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آج تے عبداللہ بن ابی نے بات کہہ دیتی ہے. امام کائنات علیہ السلام نے اج اس بات ہوتے کوئی ایکشن نہیں لیا. انہاں منافقاں نو اس بات دا پتہ چل جاندا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام نو اطلاع پہنچ چکی ہے، ساڑی کمینگی تے ساڑا بغض پیارے حبیب علیہ السلام دے سامنے واضح ہو چکے ہے. انہیں اپنی قسم دیاں 2-4 بندیاں نو نال ملایا، ایک وفد تشکیل دیتا ہے، ایک وفد ترتیب دے کے پیارے حبیب علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے. تے آگے کہندے کی نے نشہد انک لرسول اللہ، سونے اسی قسم اٹھانے اسی اس بات دی شہادت دینے ساڑے کولو جتھے مرضی ہے تسی حلف لے لو، قسم لے لو، اسی تو انہوں اللہ دا رسول ماننے یہ تے زید چھوٹا بچہ سی، انہوں غلطی لگ گئی، دے کو لو کتا ہی ہو گئی. انہوں گل سمجھ نہیں آئی. جی آج کل دے سیاستدان نہیں کر دے، پہلا جو دل اندر آندا ہے کہہ دیندے نے، جس ویلے ذرا تھوڑی جی لے دے ہوندی ہے یا پھنس جاندے نے، پھر آندے نے جی میڈیا نے ساڈا بیان تے تروڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، ساڈی بات نو غلط رنگ دے دیتے. یہ مدینے دے منافقاں نے بھی یہی بات کہی کہ ساڑی بات زید رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں آئی، اور وہ دا مفہوم بدل کے بیان کر دیتا گیا ہے. قسمہ اٹھان دیں نشہد انک لرسول اللہ،
شہادت دے رہے نے، گواہی دے رہے نے، قسم اٹھا رہے نے، تاکید دے کلمات نالے بات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے قسمہ سن کے تے اعتبار کر لیا، فرمایا چلو ٹھیک ہے، زید بچہ سی، ہو سکتا انہوں کو غلطی لگی ہوئے، سمجھن دے اندر بھی غلطی لگ جاتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں بڑا شرمندہ کہ لوگ مینوں کی کہن گے، مسلمان کی کہن گے، مدینے دے مسلمانہ دے اندر میری کیا عزت ہوئے گی کہ ایک چھوٹے جائے بچے نے اتنا بڑا فساد برپا کرن دی کوشش کی تھی، لڑائی جھگڑا کروان دی کوشش کی تھی۔ فرماندے نے میں چھپ کے اپنے گھر دے اندر ہی بیٹھ جانا۔ آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، انہاں دوستاں واسطے پیغام دینا چاہنا جڑے کہندے نے یا سمجھدے نے کہ پیغمبر صرف اس واسطے آیا کہ پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا جائے، پیغمبر صرف اس واسطے آیا ہے کہ دنیا دے اندر پیغمبر دا کلمہ جاری ہو جائے، بس کلمہ نبی دا پڑھو، گل جی دی مرضی ہے منو۔ آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اڈے کل منافق آئے تے آگے کہندے کی نے نشہد انک لرسول اللہ، اسی قسم اٹھانے ہاں، شہادت تے گواہی دینے ہاں، اس بات اندر تے سانو کوئی شک و شبہ نہیں، تسی واقعی اللہ دے رسول ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہی ہی لفظاں نال جواب ارشاد فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، میرا پیارا پیغمبر میں رب تے جاننا کہ تو میرا رسول ہے، کیونکہ میں تینوں پیغمبر تے رسول بنا کے بھیجے ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ فرماندے نے میں بھی قسم اٹھا کے شہادت دینا، میں بھی قسم اٹھا کے اس بات دی گواہی دینا کہ منافق جھوٹ بول دین۔ میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھے تے کلمہ پڑھ رہے نے، قرآن بیان کر دے، کیوں جی کلمہ شہادت ہی ہے نا، پیغمبر دی شہادت رسالت دی گواہی ہے، کلمہ پڑھ رہے نے، لیکن اللہ فرماتے نے مینوں انہاں دا کلمہ قبول نہیں، اس واسطے کہ میرا نبی صرف اس واسطے نہیں آیا کہ دا کلمہ جاری ہو جائے، کلمہ نبی دا پڑھی جان تے بے عزتی سے آبادی کری جان، کلمہ نبی دا پڑھی جان مرضیاں اپنیاں کری جان، کلمہ نبی دا پڑھی جان اور پیغمبر دی مخالفت بھی کری جان، شریعتاں تے مذہب اپنی مرضی دے اختیار کر لین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں کہنا قرآن دی آپ دی صداقتاں دے اندر بیان کرنا تاکہ قیامت تک ان الفاظ نو پڑھیا جائے، جیڑا بندہ کلمہ نبی دا پڑھے، گل نبی دی نہ منے، وہ پیغمبر دی رسالت دی گواہی دین دے معاملے دے اندر جھوٹ بول دے، وہ دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں۔ پوری سورت اللہ نے قرآن اندر نازل کر، لیکن ایتھے بات نو روک کے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہاں گا، خصوصاً نوجوانوں واسطے، کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینے دے اندر ایک چھوٹا بچہ ہے نا، تے آ جا کے امام کائنات علیہ السلام دی تے تعاونڈا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تائید اور حمایت دا سہارا سی۔ جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مان لیا ہے کہ عبداللہ بن ابی وغیرہ صحیح کہہ رہے ہیں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی لگ سکتی ہے، تے اور کون حمایت کرے؟ جیڑا بندہ اللہ دی خاطر غیرت کھاندہ ہے، جیڑا بندہ اللہ وحدہ لا شریک دی عزت دی خاطر کھڑا ہو جاندہ ہے، صحابہ دی عزت دی خاطر کھڑا ہو جاندہ ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی خاطر کھڑے ہو جاندہ ہے، اس روئے زمین دے اتے او دا کوئی حمایتی مددگار نہ ہوئے، عرشاں دی بلندی تے عرشاں دا رب اس بندے دا مددگار۔ دیکھ لو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انہاں دی حمایت کرنے والا نہیں، کوئی انہاں دی تائید کرنے والا نہیں، کوئی انہاں دی تصدیق کرنے والا نہیں، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیا۔ بیان ہی اس طرح دا ایک اور واقعہ قرآن نے بیان کیتا ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، مدینے دے اندر ہر مذہب دے لوگ رہندے سن، یہودیاں دی بستی دے وچوں گزر رہے نے، انہاں دے محلے وچوں گزر رہے نے، تے یہودیاں دا عالم اور انہاں دا مولوی تے انہاں دا ربی
درس دے رہا ہے، واز کر رہا ہے، اس ویلے قرآن پاک دی آیت نازل ہو چکی سی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ پاک نو قرض حسنا دے۔ قرآن پاک دی اس آیت نو بنیاد بنا کے اس بدبخت نے اللہ وحدہ لا شریک دی توہین کی تھی، کہندا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، لوگو دنیا جہان والیو مسلمانہ دا رب معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے، او دا رب دے خزانیاں دے وچوں مال و دولت ختم ہو گیا ہے، تاں تے اللہ پاک ساڈے کولوں قرضہ مانگ رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیڑا بندہ ہے جیڑا اللہ پاک نو قرضہ دے گا۔ یہ جس ویلے نے بات کہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرے مجمع دے اندر چلے جاندے نے، اس یہودی دے منہ تے تھپڑ مار دے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات دا ثبوت دیتا ہے کہ ابو بکر بے شک ایک مسلمان ایک کلا دشمناں دے مخالفاں دے کافراں دے مجمع دے اندر ہوئے، لیکن اللہ پاک دی توہین برداشت نہیں کر سکدا۔ ہونے نہ یہودیاں نو پتہ ہے کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال الجھے، مسلمانہ دے اندر ابو بکر صدیق دا ایسا مقام و مرتبہ ہے، مسلمان کدی سانو معاف نہیں کرن گے، وہ بدلہ لین گے، لہذا اس طرح کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نہ الجھو، اپنا مقدمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت اندر لے جا، کیونکہ اتھے بات دلیل نہ لے، اتھے بات عدل اتھے انصاف نہیں ہے۔ انہاں وفد بنایا امام کائنات علیہ السلام دی خدمت اندر، یہ ابو بکر صدیق نے ساڑھے اس خطیب دے، ساڑھے مبلغ دے اور ساڑھے اس مولوی دے تھپڑ مارے ہیں، لہذا سانو بدلہ ملنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بھی ابو بکر ماریا؟ یہ اللہ دے رسول ماریا تھپڑ، کیوں مارے ہے؟ انہوں نے مولوی نے توہین کی تھی اللہ پاک دی، اس نے کیا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، اسی غنی ہاں، مالدار ہاں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بھائی؟ تواڈے مجمع دے اندر، تواڈی مجلس دے اندر، تواڈی محفل دے اندر، تواڈے پروگرام دے اندر یہ بات ہوئی ہے؟ سارے دے سارے یہودی مکر گئے، انہوں نے کہا جی نہیں ایسی تے کوئی گل ہی نہیں ہوئی، وہ تھے اتنے بندے موجود سن، کوئی کلا ابو بکر تھوڑا سی، کسی ایک بندے نے بھی بات نہیں سنی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق اندر کوئی بندہ روئے زمین تے گواہی دین والا نہیں، کوئی انہوں دی تائید اور حمایت کرنے والا نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ؟ عرض کی تھی اللہ دے رسول ہوتے سارے یہی لوگ سن، میں تے کلا گزر رہا سا، جا رہا سا، میرے کان دے اندر آواز پئی ہے، میں برداشت نہیں کر سکیا، میرے کو کوئی گواہ نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام دی عدل و انصاف والی عدالت وچوں حکم جاری ہوندا ہے، ابو بکر یا گواہ پیش کر دے یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جائے۔ انصاف دی بات ہے، قصاص ہے۔ آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کرتا، مسئلہ سمجھایا قیامت تک جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی عزت واسطے، صحابہ دی عزت واسطے کھڑا ہو جاندہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو بے یارو مددگار نہیں چھڑ دے، بے شک اور روئے زمین تے اپنے آپ نو کلا ہی سمجھے۔ قرآن نازل فرمایا اللہ وحدہ لا شریک میں، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ اللہ پاک فرما دینے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ابو بکر نے دشمنان دے پرے مجمع دے اندر اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے کسی قسم دے بدن دے جسم دے نقصان دی پرواہ نہیں کی تھی، اس موقع دے ہوتے کچھ بھی حالات پیدا ہو سکتے سن، مگر ابو بکر نے کوئی بھی انجام دی پرواہ کرن تو بغیر میری عزت واسطے اتھے اپنی غیرت ایمانی دا ثبوت دیتا ہے۔ میں عرشم والا رب ابو بکر صدیق نو اس موقع دے ہوتے بے یارو مددگار نہیں چھڑاں گا، اگر انہاں وچوں کوئی گواہی دین واسطے تیار نہیں، روئے زمین تے کوئی ایسا مسلمان نہیں سی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی تائید تے حمایت کردہ۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، انہاں بدبختان دی اس گل نو تے
تے اللہ پاک نے عرشاں دیاں بلندیاں تے سن لیا ہے کہ اس کمینے آدمی نے بات کہی ہے ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. اللہ پاک فرماندے نے اس یہودی نے بات کہی ہے اللہ فقیر ہو گیا ہے اسی مالدار ہاں اساں صرف سنیا ہی نہیں. سنکتب ما قالوا. اللہ پاک فرماندے نے ایک گل میں انہاں دی لکھوا بھی دیتی ہے انہاں دے نامہ اعمال اندر یہ بات لکھی گئی. جدو قیامت دا دن آئے گا لکھیا بھی انہاں دے سامنے کر دیتا جائے گا. تو عرض یہ بات کر رہے ہیں کہ جیڑا بندہ دین اسلام دی خاطر اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر غیرت دا مظاہرہ کردا ہے ایمانی حرارت دے اندر موجود ہے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو بے یارو مددگار نہیں چھڈ. انہاں منافقاں دی تردید اور انہاں دی تکذیب اور انہاں دا کذب اور انہاں دا جھوٹ اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے. مسئلہ مینوں تانوں سمجھایا ہے پیغمبر اس واسطے نہیں آندا کہ وہ صرف کلمہ جاری ہو جائے باقی تسی اپنی مرضی کرو ورنہ منافقین مدینہ بھی کلمہ پڑھ دے سن مگر اللہ پاک نے عمل تو بغیر اطاعت تو بغیر انہاں دے کلمے نو قبول نہیں کیتا. پیغمبر اس واسطے آندا ہے لیطاع باذن اللہ پیغمبر دی اطاعت کیتی جائے وہ دی فرما برداری کیتی جائے. اور کئی لوگوں نے سمجھ لیا کہ پیغمبر صرف اس واسطے آندا ہے پیغمبر دی آمد اتے خوشی دا اظہار کر لیا جائے پیغمبر دی آمد تے جشن منا لے جان پیغمبر دی آمد تے گلیاں بازار سجا لے جان پیغمبر دی آمد اتے اپنی عقیدت تے محبت دا اظہار کر دیتا جائے. پیغمبر صرف اس واسطے آندا ہے میرے توڑے رب نے بات سمجھائیے پیغمبر اس واسطے بھی نہیں آندا کہ وہ دی ولادت اتے خوشی دا اظہار کیتا جائے وہ دی ولادت دے جشن منائے جان بلکہ پیغمبر اس واسطے آندا ہے لیطاع باذن اللہ پیغمبر دی اطاعت کیتی جائے. ورنہ امام کائنات علیہ السلام دی ولادت تے جشن منانا والے دی بڑی دنیا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام اس حالت اندر دنیا دے اندر تشریف لے آئے کہ نہ آپ دا کوئی بھرا پہلا موجود ہے نہ آپ دی کوئی بہن پہلا موجود ہے آپ دے باپ دی کوئی اولاد نہیں اور باپ بھی اللہ نو پیارا ہو چکے ہیں جناب عبداللہ فوت ہو چکے ہیں. تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم عبداللہ دا سارا خاندان پریشان ہے غمگین ہے. ساڈا پرا فوت ہو گیا ہے پرا دی تے اگے نسل کوئی نہیں پرا دی اولاد کوئی نہیں پرا دا تے اگوں خاندان ہی مک گیا ہے. جس لئے سارا خاندان اس معاملے دے اندر غم زدہ ہے. یہ فطری بات ہے ساڈیاں بھی ایسا ہوندہ ہے نا اللہ تعالیٰ سب نو جو زندہ نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے لیکن بندہ فوت ہو جائے تو او دا بچہ پاویں کوئی چھوٹا ہی ہوئے نا تے لوگ سر تے پیار دے کے اندر کوئی نہیں چلو دی نشانی تے ہے نا آج بچہ انہیں جوان ہو ہی جانا ہے نا اللہ تعالیٰ اگوں نسل چلا دے گا. تو جے خدا نخواستہ کوئی اس حالت اندر فوت ہو جائے کوئی اولاد نہ ہوئے پھر خاندان زیادہ پریشان ہوتا ہے. آندھے نے فوت ہو گیا ہے تے بچہ بھی کوئی نہیں یہ تے اگے نسل بھی کوئی نہیں یہ تے نا ہی ختم ہو گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت انہاں حالات دے اندر ہوئی کہ امام کائنات علیہ السلام دی کوئی بہن اور بھرا موجود نہیں. تو جس لئے آپ دی ولادت ہوئی سارے خاندان نو خوشی ہے ساری برادری نو چاہ چڑھ جاندہ ہے کہ ساڑھے بھرا دی ساڑھے عزیز دی جناب عبداللہ دی نسل اللہ پاک نے جاری فرما دیتا. انہی خوشیاں دے اندر امام کائنات علیہ السلام دی ولادت دی خبر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا عبدالعزہ تک پہنچ دیئے. تے عبدالعزہ نو جا کے جس ویلے دی لونڈی سویبہ نے اس بات دی اطلاع دیتی ہے سردار عبدالعزہ اللہ پاک نے تواڈے پرا سردار عبداللہ دی نسل نو جاری کر دیتا ہے اللہ پاک نے تانوں پتیجا عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے تواڈے پرا عبداللہ دی سکی ہوئی ٹہنی نو ہریا بریا کر دیتا ہے. اس سردار عبدالعزہ نو اینا چاہ چڑھدا ہے اینو اینی خوشی ہوندی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دی انہیں اس سے موقع تے سویبہ لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے. یہ اس دور دے اندر بھی تے آج بھی سب تو مہنگی ترین نیکی سی کہ کسے غلام یا لونڈی نو آزاد کر. ایک بندے دا مول پہ جاندہ ہے نا ذرا اندازہ کرے انسان کہ ایک بندے دی قیمت کنی ہو سکتی اس دور دے اندر بھی. اور اسلام نے بھی جڑیاں سخت سزاواں تے کفارے رکھے نے انہاں وچوں سب تو پہلے نمبر تے رکھیا کہ غلام یا لونڈی نو آزاد کر.
اس نے انی بڑی خوشی کا اظہار کیتا ہے، سب تو مہنگی نیکی کیتی کہ اس نے اپنی اس لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے۔ اور سوچیا جا سکتا ہے امام کائنات علیہ السلام دی پیدائش ہوتے اس چچا نے انہیں خوشی کا اظہار کیتا ہے، انہیں زندگی دے اندر کنی دفعہ میرے مصطفیٰ نو اپنے ہتھاں تے چکیا ہوئے گا، کنی دفعہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سینے نہ لایا ہوئے گا، کنی دفعہ محبت پیار نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بوسے لائے ہونگے، کنی دفعہ انہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کندیاں تے اٹھایا ہوئے گا، زندگی دے اندر اس نے کنی دفعہ پیارے حبیب علیہ السلام دی انگلی پکڑ کے گلیاں بازاراں دے اندر سیر کروائی ہوئے۔ چاچا ہے نا، پھر یتیم انی محبت دا اظہار، وقت گزریا، آمینہ دے لال علیہ السلام 40 سال دا عرصہ گزار دے نے، آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھو نہ ذرا، اللہ پاک دی توحید نو بیان کرو، اللہ پاک دی بڑائی تے دی کبریائی نو بیان کرو۔ امام کائنات علیہ السلام صفا پہاڑی تے تشریف لے آئے۔ صفا پہاڑی اج بھی مکے دے درمیان ہے تے ادوں بھی مکے دے درمیان سی، اج بھی بیت اللہ دے دامن دے اندر ہے، اس وقت بھی بیت اللہ دے دامن دے اندر سی۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ وحدہ لا شریک اسی جننے بھی اس مجمع دے اندر موجود ہاں، اللہ پاک سانو سارے نو بار بار صفا پہاڑی تے جا کے کھڑے ہون دی توفیق فرمائے۔ جیڑا بندہ عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے او دی صفا مروہ دی سائی صفا پہاڑی تو شروع ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، امام کائنات علیہ السلام صفا پہاڑی تے میں آپ نے اس دور دے رواج دے مطابق طریقے دے مطابق اشارہ کر کے سارے مکے والے نو اکٹھیاں کیتا ہے، سارے مکے دے لوگ جمع نے تے آمنہ دے لال علیہ السلام سارے مکے والیاں دے سامنے اپنے آپ نو پیش کر دینے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا۔ اے مکے والیوں میں زندگی دے اپنے 40 سال تو اڈے اندر زندگی گزاری، وہ دے اندر میرا بچپن بھی موجود ہے، میرا لڑک پن بھی موجود ہے، میری جوانی بھی موجود ہے، میں کاروبار بھی کیتے، میں مزدوریاں بھی کیتیاں، میں توڑیاں مانتاں دی حفاظت بھی کیتی، میں توڑے نال معاملات بھی کیتے، میرے اخلاقیات تے معاملات میری زندگی دے لیلو نہار توڑے سامنے نے۔ حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مینوں یہ دسو تے صحیح انہاں 40 سالاں دے اندر کدی تساں محمد دی زبان تو جھوٹ سنیا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ جنہ لوگاں دے سامنے پیش کیتا ہے وہ میرے نبی دے شاگرد نہیں بھی تعریفیں کری جان گے، وہ میرے نبی دے مرید بھی نہیں، کیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال عقیدت دا اظہار کرن گے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا شریک ہے، میرے پاک نبی دی برادری ہے تے شریکہ برداشت نہیں کردا، شریکہ تے کوئی نہ کوئی اعتراض لب دے۔ جس لئے آپ نے چیلنج کیتا ہے، اپنے آپ میں پیش کیتا ہے تے مکے والے جواب دیں دینے قد جربنا بک یا محمد ما وجدنا کا الا صدقا۔ عام حالات اندر معمولات دے اندر اتفاق ہو جانا تے بڑی دور دی بات ہے۔ قد جربنا بکا، اسی انہا 40 سالاں دے اندر تینوں کئی دفعہ آزمایا ہے، کئی دفعہ تجربہ کیتا ہے، کئی دفعہ اسی تینوں ٹٹولے ہے، لیکن ما وجدنا کا الا صدقا، اسی تینوں ہمیشہ سچا ہی پائے۔ جدو بندہ کسی نو ازمان لگ پیندا ہے نا، پھر وہ دی چھوٹی چھوٹی غلطی، وہ دی چھوٹی چھوٹی کوتاہی بھی انسان نوٹ کر دے۔ یہ دا مطلب ہے مکے والے کہندے نے اساں 40 سالاں دے اندر کوئی چھوٹی جی بھی جھوٹی بات نہیں سنی ویکھی۔ آپ نے فرمایا تانوں میرے تے اتنا اعتبار ہے، اگر میں 40 سالاں دے اندر جھوٹ نہیں بولیا تو میں اج بھی نہیں بولدا۔ اچھا مینوں یہ دسو، میں پہاڑی دے اوتے کھڑا، تسی اس طرف ہو تے اگر میں تانوں کہاں پہاڑی دی دوسری طرف ایک لشکر موجود ہے جڑا تواڈے اوتے صبح یا شام حملہ کرنے واسطے تیار ہے، کیا تسی میری بات مان لو گے؟ کہن لگے ساڈا 40 سالاں دا تجربہ ہے، دس دے
اگر تسی سانو یہ بات کہہ دیو اسی تہاڈی بات نو سچ سمجھاں گے، اس واسطے کہ جے تساں پہلاں کدی جھوٹ نہیں بولیا تے اج بھی جھوٹ نہیں بول۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانوں میری سچائی اور صداقت اتے اتنا یقین ایمان اور اتنا اعتبار ہے، پھر میں اس سے سچی زبان تو تانوں یہ پیغام دے رہا، تانوں اس بات دی اطلاع دے رہا، تانوں اس بات دی خبر دے رہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تسی ایک اللہ دی توحید نو من لو، اللہ پاک تانوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے اتنی بات کہی، مجمع دے وچ ایک بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے، کہندہ تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو ہلاک ہو جائیں، تباہ برباد ہو جائے، کیا تو سانو اس واسطے اکٹھیاں کیتا سی، اس واسطے بلایا سی؟ امام کائنات علیہ السلام دیکھتے نے ایک کیڑا بندہ جڑا میری مخالفت کر رہا ہے، ایک کیڑا بندہ جڑا میرے واسطے بد دعا کر رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھیا یہ تے میرا اوہ چچا عبدالعزیٰ ابو لہب ہے جن نے میرے پیدا ہون تے جشن منایا، جن نے میرے پیدا ہون دی خوشی کی تھی، جن نے میری ولادت تے خوشی دا اظہار کیتا، جس نے میری ولادت دی خبر دین والی سویبہ لونڈی نو آزاد کر دیتا، اے میری ولادت تے میرے میلاد دا جشن منان والا میرا چچا ہے۔ آج میں دے سامنے توحید دی دعوت پیش کیتی ہے، اے مینوں بد دعاواں تے اتر آیا تے میری مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ عرشاں والے اگر اے میرا چاچا ہی میری مخالفت کرے گا کون بندہ میری حمایت کرے گا؟ ہر انسان سوچ دے جدوں میری مخالفت ہوئے گی میری برادری میرے نال کھڑی ہوئے گی، میرا قبیلہ تے خاندان میرے نال کھڑا ہوئے گا، لیکن اگر اپنے گھروں مخالفت ہو جائے کوئی دوسرا حمایت کرنے واسطے تیار نہیں۔ اللہ پاک نے عرشاں دیاں بلندیاں تو اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا پیارا حبیب علیہ السلام پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اگر اس ابو لہب نے تو انہوں بد دعا دیتی ہے انہوں پوریا کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار اندر ہے، مگر اس بدبخت دے بارے میں قرآن دے اندر بات بیان کر دینا، ابو لہب دے دو میں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، آپ بھی تباہ تے برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ دا مال بھی یہ کوئی کم نہیں آیا، یہ دا تو اڈی ولادت ہوتے جشن منانا بھی کوئی کم نہیں آیا، یہ دا تو اڈا ملاد بنانا بھی کسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، بلکہ اللہ قرآن اندر بات بیان فرما رہے ہیں ایک وقت آنے والا ہے ان قریب شولیاں والی آگ دے اندر داخل ہو جائے گا، اس نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا، اس واسطے کہ انہیں تو اڈی ولادت دی خوشی ضرور کیتی ہے پر تو اڈی گل نہیں بنی۔ تو میں نبی اس واسطے نہیں سی بھیجیا کہ وہ دی ولادت دی خوشی دا اظہار کر لیا جائے، پیغمبر دی آمد دے جشن منا لے جان، میں تے پیغمبر اس واسطے بھیجیا سی لیطاع باذن اللہ کہ اس پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری کی دی۔ میرے بھائیو اسی پیغمبر دی آمد دے مقصد نو نہیں سمجھے، اساں سمجھیا بس خوشی دا اظہار سال دے بعد کرو، آپ دی ولادت دا دن منا لو، اتنا ہی کافی ہے، اس تو اگے سانو کوئی عمل کرن دی ضرورت نہیں۔ اسی عقیدہ توحید نہیں اپنایا، پیغمبر دی دعوت نو قبول نہیں کیتا، سارا سال اسی نماز نہیں پڑھی، جھوٹ نہیں چھڑیا، اسی سارا سال سود دا کاروبار نہیں چھڑیا، لیکن سال دے بعد خوشی دا اظہار کر کے اسی سمجھنے ساڑھے جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں، اور جڑا ایک کام نہ کرے وہ دے جا شیطان ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میں نبی اس واسطے نہیں سی بھیجیا، ورنہ ابو لہب نالو ود کے تے کسی نے خوشی نہیں کی تھی نا، ایڈا مہنگا جشن تے کسی اور نے آج تک نہیں منایا جنہ مہنگا جشن ابو لہب نے منایا۔ آج لوگ ولادت دے جشن مناندے نے، آمد رسول دے پروگرام کردے نے، لوگاں کو چندہ منگ کے، لوگاں کو تعاون لے کے، ابو لہب نے تے اپنی جیب وچوں لونڈی آزاد کیتی، اس نے تے اپنی جیب وچوں خرچ کیتے، لیکن جے پیغمبر دی گل نہیں منی تے یاد رکھو نجات نہیں۔ قرآن کہندا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، او دا مال بھی او دے کوئی کام نہیں آئے گا، اور او دی کوئی نیکی، او دا کوئی کسب، او دا کوئی عمل، او دا میلاد منانا بھی کوئی کام نہیں آئے گا، اس واسطے کہ انہیں پیغمبر دی گل نہیں منی۔ جس بندے نے بھی پیغمبر دی اطاعت کی تھی، پیغمبر دی فرما برداری کی تھی،
وہ دا پیغمبر نال کوئی تعلق واسطہ ہے یا نہیں، کوئی رشتہ داری ہے یا نہیں، پیغمبر دے علاقے دا ہے یا نہیں، پر نبی دی گل مان لے۔ دیکھو نا بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینے دے رہن والے نہیں، عرب دے رہن والے نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خاندان دے ہاشمی قریشی بھی نہیں، کوئی پیغمبر دے نال رشتہ داری نہیں، تے پیغمبر کائنات علیہ السلام دی ولادت ہوتے جشن بھی نہیں منایا، خوشی بھی کوئی نہیں منائی، وہ دن بھی نہیں منایا۔ لیکن جے پیغمبر دی گل مان لئی، پیغمبر دی اطاعت کر لئی، پیغمبر دی فرما برداری کر لئی، اللہ تعالیٰ نے مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ معراج والی رات امام کائنات علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال مینوں دستے سے تو کیڑا عمل کرنا ہے، او کیڑی نیکی کرنا ہے کہ جس نیکی دی وجہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے تینوں اینا مقام عزت شرف عطا فرمایا ہے۔ تو چل دا زمین ہوتے لیکن تیرے چلن دی آواز اللہ پاک جنت دے اندر سنا رہے نے۔ فرمایا میں رات جنت دے اندر گیا تے جنت دے اگے گیا میں کسے دے چلن دی آواز سنی، میں جبریل علیہ السلام نو پوچھا جبریل کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہے تہاڈا غلام بلال ہے، اے اس بلال دے چلن دی آواز ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بلال کیڑا عمل کرنا ہے جدی وجہ تو اللہ پاک نے تینوں اینا شرف عطا فرمایا ہے؟ اللہ بلال نے میلاد نہیں منایا، بلال نے پیغمبر علیہ السلام نال کوئی رشتہ داری نہیں جوڑی، بلال پیغمبر دے خاندان تے برادری دا بھی نہیں بلکہ اس علاقے دا بھی نہیں، صرف گل منی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام دا غلام عرض کردہ ہے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام اور تے مینوں کوئی پتہ نہیں کہ میرا کوئی اتنا عمل زیادہ قدر و قیمت والا ہوئے، صرف اتنی بات ہے میں جدوں بھی وضو کرنا میں اس وضو نال نماز ضرور پڑھنا۔ نماز میں تھوڑی پڑھا یا زیادہ پڑھا تے کم از کم 2 رکعتاں ہی نے نا، جس نو اسی تحیت الوضو بھی کہہ دینے ہیں۔ اللہ دے پیارے حبیب میں جدو وضو کرنا اس وضو نال نماز ضرور پڑھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال امید ہے کہ تیرے اس عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں یہ مقام عطا فرمایا، اطاعت کرن نال، فرما برداری کرن نال۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، لوگوں رب دے کولو جنت صرف کلمہ پڑھن نال کہ کلمہ نبی دا پڑھو مرضیاں اپنیاں کرو اے دے نال نہیں ملدی، رب کولو جنت پیغمبر دے صرف ولادت خوشی دا اظہار کرن نال نہیں ملدی کہ اطاعت پیغمبر دی نہیں کرنی، گل نبی دی نہیں مننی، اذان نبی والی نہیں، وضو نبی والا نہیں، نماز نبی والی نہیں، لباس نبی والا نہیں، شکل و صورت وضاقتہ نبی والی نہیں، صرف نبی دی ولادت خوشی دا اظہار ہے۔ فرمایا اے دے نال تو جنت نہیں ملدی، من اطاعنی دخل الجنہ، جن نے میری گل منی، جن نے میری اطاعت کی تھی، جن نے میری فرما برداری کی تھی، جنت اس بندے دا مقدر بنے۔ بلکہ امام کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ایک موقع ایسا آندہ ہے بین النوم والیقظہ، فرمایا میں جاگنے تے سونے دی درمیانی حالت اندر نہ میں بالکل گہری نیند ستا تے نہ میں بالکل حشاش بشاش جاگ رہا ماں، بلکہ اس جاگو میٹھی حالت اندر درمیانی جی حالت ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے کول 2 فرشتے آندے نے، ایک فرشتہ میرے سر والے پاسے کھڑا ہو جاندہ ہے، دوسرا میرے پیراں والے پاسے کھڑا ہو جاندہ ہے، ایک فرشتہ دوسرے نو پوچھدا ہے آ ہوا کیا اے وہی بندہ ہے جدے ول سانوں بھیجیا گیا ہے؟ دوسرا فرشتہ جواب دیندہ ہے ہوا ہاں اے وہی بندہ جدے والا سی آیا۔ پہلا فرشتہ کہندہ ہے کہ اس بندے دی کوئی مس سے لو ہو، مثال بیان کرو۔ اے مثال بیان کرنے والا فرشتہ مثال بیان کردہ ہے، کہندہ اس بندے دی مثال اس طرح جی میں کوئی بندہ بہت بڑا گھر بنائے، بہت بڑی حویلی تے بہت بڑی کوٹھی تیار کردہ ہے، پھر وہ دے اندر دعوت دا اہتمام کردہ ہے، دسترخوان سجا دیندہ ہے، ٹیبلاں لگا دیندہ ہے، وہ دے اتے قسم دے کھانے چن دیندہ ہے، پھر وہ ایک بندے نو بھیج دے کہ جا کے پنڈ دے اندر پورے علاقے دے اندر اعلان کر دیو فلاں بندے نے مکان بنایا ہے، اس مکان دے اندر تواڈے واسطے دعوت دا اہتمام کیتا ہے، تے جا کے وہ دی دعوت نو کھاؤ اور اسے گھر دے اندر چلے جاؤ، اسی کوٹھی دے دے بنگلے دے اندر پہنچو، وہ دے دسترخوان دے تے جڑیاں نعمتاں سجیاں ہوئیاں نے انہاں نو تناول کر لو۔ تے فرشتہ کہندا ہے
جیڑا بندہ اسے اعلان کرنے والے بندے دی گل نو مان لے گا، وہ دی گل اتے اعتبار کر لے گا کہ اے جڑا اعلان کرنے والا بندہ ہے صحیح کہہ رہے ہے، وہ اس ٹائم دے اتے اس جگہ تے اس مقام تے پہنچے گا جس جگہ دے بارے اعلان ہو رہے ہے، جدو پہنچے گا تو اتے دعوت چل رہی ہے، کھانا بھی کھائے گا۔ تے من لم یجب الداعیہ لم یدخل الدار ولم یاکل من المادبہ، تے جس بندے نے اس دی دعوت نو قبول نہ کیتا، اس اعلان کرنے والے بندے دی گل نو نہ منیا یا انہوں مانتے لے مگر وہ اتے عمل نہ کیتا اور اس وقت مقررہ تے اس کوٹھی بنگلے تے اس مکان دے حویلی دے اندر نہیں پہنچیا، لم یدخل الدار ولم یاکل من المادبہ، نہ اس گھر دے اندر جائے گا نہ اس دسترخوان تو کوئی چیز کھائے گا۔ یہ پہلا فرشتہ کہندا ہے جی مثال تے تہاڈی بڑی زبردست ہے، لیکن اولوہ لیفقہوہ، ذرا یہ تھوڑی جی وضاحت کر دیو، یہ تفسیر کر دیو، یہ تشریح کر دیو، لیفقہوہ تاکہ لوگاں نو سمجھ آ جائے۔ وہ مثال بیان کرنے والا فرشتہ پھر وہ دی خود ہی تفسیر کرتا ہے۔ یہ امام کائنات علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو بیان فرما رہا کہندا ہے اس شخصیت تو مراد اللہ دی ذات ہے، جڑا اس شخصیت نے گھر بنایا وہ تو مراد اللہ دی جنت ہے، اس گھر دے اندر جیڑی دعوت بیان ہوئی ہے وہ تو مراد جنت دیاں نعمتاں نے، اور اعلان کرنے والے بندے تو مراد اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہاں نے آ کے لوگاں نو اعلان کیتے، لوگو اللہ نے تواڈے واسطے جنت تیار کیتی ہے، اللہ دی گل من لو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی فرما برداری دے اندر زندگی گزارو۔ جیڑا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تے فرما برداری کرے گا وہ جنت اندر جائے گا اور جنت دیاں نعمتاں نو استعمال کرے گا تے کھائے گا۔ جیڑا بندہ محمد کریم دی گل نہیں منے گا نہ وہ جنت اندر جائے گا نہ جنت دیاں نعمتاں نو استعمال کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے نالے بات سمجھائی تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ پیغمبر صرف اس واسطے نہیں آندا کہ وہ دا کلمہ پڑھ لیا جائے، مرضی اپنی کیتی جائے، اسی کلمہ پڑھی جا رہے ہیں اپنے آپ مسلمان سمجھنے ہیں، پر کاروبار ساڈا اپنی مرضی دا ہے، عبادت ساڈی اپنی مرضی دی ہے، اخلاقیات ساڈی اپنی مرضی دیاں نے، رہن سہن ساڈا اپنی مرضی دا ہے۔ نہیں میرا بھائی، اس واسطے پیغمبر نہیں آندا، پیغمبر اس واسطے آیا لیطاع باذن اللہ کہ پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری کیتی جائے۔ پیغمبر اس واسطے بھی نہیں آندا کہ وہ دی آمد ہوتے خوشی دا اظہار تے کر لیا جائے، محبت عقیدت تے پیار دے ترانے دے گا لے جان، لیکن نبی دی گل نہ منی جائے۔ پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، پیغمبر اس واسطے آیا۔ اور آخری بات عرض کرا، اطاعت کرنی کیویں؟ جویں اپنی مرضی ہوئے، جویں اپنا دل چاہے۔ اسی نماز پڑھنے واسطے آنے تے آ کے نیت کی کرنے ہیں، جڑے کردے نے چلو تہاڈی تے دل دی نیت ہوندی نا، تہاں تے کدی زبان تو بول کے دسیا ہی نہیں کہ کادے واسطے آئے ہیں، کیونکہ تہاڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جان دے ساڈے دل اندر کی ہے، اسی کیڑی نماز پڑھن لگے ہیں، اور پیغمبر دا طریقہ بھی ہے۔ کئیاں لوگوں نے خود ساختہ نیتاں بنائیاں نے جڑی زبان تو اقرار کر دیں کہ 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے، وقت عشاء دا پیچھے سے امام دے۔ انہوں نے آگے کیا نماز اسی پڑھ رہے ہیں فرض اللہ تعالیٰ دے، تے پڑھنے کس طرح نے؟ جی میں فقہ حنفی دے اندر لکھے ہے، پڑھنے کس طرح نے؟ جی میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، پڑھنے کس طرح نے؟ جی میں امام جعفر صادق نے کہہ دیتے، جی میں فقہ جعفری دے اندر موجود ہے، یا پھر جی میں دی میری مرضی، جی میں دل کیتا ہے اتھے ہاتھ بن لے، جی میں دل کیتا ہے اویں دی قرات کر لئی، جو دل دے اندر آیا ہے اسی طرح دا رکوع سجدہ کر لیا ہے۔ پیغمبر دی تعلیم دی کوئی پرواہ نہیں کیتی، اللہ وحدہ لا شریک دے حکم دی کوئی لاج نہیں رکھی، کیا اسی اللہ واسطے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو اسی روٹین دا ایک کام کر رہے ہیں کہ عادت ساڈی بن چکی ہے، باپ دادے تو اسی چلے آ رہے ہیں، پتہ لگتا ہے خاندان بڑا نمازی ہے۔ نہیں میرا بھائی، پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے جی میں پیغمبر چاند ہے، جس طرح پیغمبر دی خواہش ہے، انسان او دے اندر اپنی مرضی نو داخل نہیں کر سکتا۔ جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے، جمعرات دا دن ہے، امام کائنات علیہ السلام نے کچھ صحابہ دا ایک وفد تشکیل دیتا ہے، تے پیارے حبیب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے
جو جا کے گھراں دے اندر تیاری کرو، صبح فجر دی نماز پڑھ کے تساں مدینیوں چلے جانا ہے تے مغرب تک شام تک فلاں مقام دے اتے پہنچنا ہے۔ سارے صحابہ جاندے نے اپنا اپنا سامان تیار کر لیندے نے۔ انہاں صحابہ دے اندر ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ سارے نے تیاری کر لئی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گھر والے نو جو نصیحت کرنی سی کر دیتی، جو معاملات سمجھانے سن سمجھا دیتے۔ سفر واسطے جڑی چیز ضروری سی وہ اپنی جناب تیار کر لئی، لیکن لیٹے نے تے دل اندر خیال آیا عبداللہ صبح جمعہ دا دن ہے، تو سفر تے چلے جانا ہے، پتہ نہیں دوبارہ مدینے دے اندر آنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ جمعہ دا دن ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اقتداء دے اندر جمعہ پڑھ لویں گا تے تینوں سعادت مل جائے گی۔ مسجد نبوی دے اندر جمعہ ادا کریں گا، 50,000 جمعہ دا ثواب بھی مل جائے گا۔ تیرے کل سواری بڑی تیز ہے، اگر تو جمعہ پڑھ کے بھی مدینوں روانہ ہوئیں گا تے شام تک اس مقام تے پہنچ جانا ہے جتھے اللہ دے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جی آج بھی یہی ہے نا، ایک بندہ وہ دے کول مہران ہے، دوسرا بندہ وہ دے کول کلٹس ہے، ایک کی وہ دے کول کرولا ہے، ایک کی وہ دے کول پجارو ہے، ایک کی وہ دے کول لینڈ کروزر ہے۔ ہر گڈی دی رفتار اپنی اپنی۔ انسان سمجھدا ہے تے میرے کول اتنے منٹاں دا سفر ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سوچی ہے، میری سواری بڑی اچھی ہے، بڑی تیز ترار ہے، میں آج ہی جمعہ تو بعد بھی نکلاں گا، پھر بھی میں شام تک پہنچ جانا ہے۔ یہ بات سوچ کے تے رک جاندے ہیں، سفر نہیں شروع کیتا۔ باقی سارے ساتھی چلے گئے، جمعہ دا خطبہ ہو رہا ہے تے امام کائنات علیہ السلام دی نظر پئی، عبداللہ بن رواحہ مجمع دے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جمعہ دی نماز تو بعد مینوں مل کے جانا ہے۔ نماز پڑھی جاندی تے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کرنے واسطے حاضر ہوئے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں تے رات تہاڈی ڈیوٹی لگائی سی، فجر پڑھ کے چلے جانا ہے، تو جمعے دے ٹائم تک ایتھے موجود ہے۔ ساری بات عرض کی تھی، اللہ دے رسول میں بالکل تیار ہاں، میری سواری تیار ہے، میرا سامان تیار ہے، کار میں سارا کچھ سمجھا چکے ہیں، ہن مینوں کوئی دیر تے کوئی انتظار نہیں، بس مسجد چوں نکلنا ہے، سواری تے چڑھنا ہے، میں اپنے سفر تے روانہ ہو جانا ہے۔ میری سواری بڑی تیز ہے، میں شام تک اپنے ساتھیوں نو جا کے مل جانا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جامع ترمذی روایت، پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ تو جمعہ میرے پیچھے پڑھ لیا، تینوں 50,000 جمعہ دا ثواب بھی مل گیا، تینوں میرے پیچھے جمعہ پڑھن دی سعادت تے فضیلت بھی حاصل ہو گئی۔ اور میری بات یاد رکھ لے، اگر تو شام تک انہاں ساتھیاں نو جا کے مل بھی جائے اور دے باوجود لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اس زمین دے اندر جننے بھی خزانے موجود نے، جنہ بھی مال و دولت موجود ہے، وہ سارے دا سارا صدقہ کر دے، اے 50,000 جمعہ دا ثواب بھی شامل کر لے، تو انہاں لوگاں دے مقام و مرتبے نو نہیں پہنچ سکدا جنہاں نے صبح دا میرا حکم سن کے تے فجروں بعد ہی مدینہ چھڑ دیتا ہے۔ کیوں جی گل نبی دی منی، پر منی اپنی مرضی نال۔ نبی نے کیا سویرے فجر پڑھ کے نکلنا ہے، اے نہ سوچا جمعہ پڑھ کے چلا جاواں گا، بس انہیں 2-4 گھنٹے دے گزارنے کتھے نے مدینہ پاک دے اندر، تے گزارنے کا دے واسطے مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھنے واسطے۔ مگر پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میری خواہش نہیں سی، اے میری چاہت نہیں سی، میں تے اے چاہندا سا کہ تسی فجروں بعد نکلو، اس واسطے جڑے جڑے لوگ فجر پڑھ کے جا چکے نے انہاں میری مرضی دے مطابق میری اطاعت کیتی ہے۔ عبداللہ تو انہاں دے مقام و مرتبے نو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیو اس طرح نبی دی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ اور ایک بات اہل حدیث واسطے بھی عرض کرا، اسی رفع الیدین کیوں کرنے ہیں جی؟ اس واسطے کہ ساڑھے باپ دادا دی رسم ہے، ساڑھا کوئی خاندانی ہے دے اندر شناخت ہے، اسی پیغمبر دی سنت سمجھ کے کر لی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے، پر اسی سارے ہی سوچئے جیویں دی رفع الیدین میں کرنا نبی دا طریقہ یہی ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے رفع الیدین فرمائی تے 2 طریقے، یا آپ نے اپنے کندھیاں تک ہاتھ اٹھائے، اور سنن نسائی دے اندر حدیث ہے اس طرح پھیلا کے واضح طور تے آپ نے قبلہ رخ ہاتھ کر کے کھڑے کیتے، یا پھر تھوڑے جا اچھے کر کے کناں دے برابر تک کر لے۔ تے ساڑھی رفع الیدین دا کیا حال ہوندا ہے؟ کئیاں دے ہاتھ تے ایتھوں ناف تک ہی جاندے نے، کوئی بڑا تھوڑی جی ہمت کردا ہے تے وہ پیٹ تک لے جاندا ہے،
کوئی ذرا تھوڑا جا اور کرے گا تے اپنے سینے دے برابر تک لے آئے گا. کنے اہل حدیث ایسے نے جڑے اپنے ہتھاں دے اندر رفع الیدین دے اندر اپنے ہتھاں نوں اس طرح پھیلا کے اور واضح طور تے کر دے, اس طرح ٹیڑے میڑے ہاتھ کر کے, یا اندر نوں اسی کر لینے ہیں, قبلہ رخ کر دے نہیں. یہی حال ساڈی آمین دا ہو گیا ہے. اسی بالکل انج جڑا نا تھکے ہم آندیاں لوگاں دی طرح آمین کہنے ہیں بھی بڑی مشکل دے نال اپنے آپ نوں سنائی دینا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز نال آمین کہندے. تیسری چوتھی صف دے اندر صحابی کھڑا ہے, وہ بھی کہندا کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز نو سنیا, اور صحابہ بیان کردے نے سارے نمازی مل کے اتنی اچھی آمین کہندے سن کہ مسجد نبوی دے اندر گونج پیدا ہو جاتی. اس طرح باقی معاملات بھی نے. تو پیغمبر دی اطاعت میرا بھائی کرنی ہے جویں پیغمبر چاہندا ہے. وہ دے اندر انسان نو اپنی مرضی دا کوئی دخل نہیں دینا چاہیے, اپنی مرضی دے نالوں مسئلہ بنا کے نہیں عمل کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے گل تے نبی دی ہے پر اینوں ہن میں جویں مرضی اپنا لواں. پیغمبر اس واسطے آندا ہے, اللہ نبی نو اس واسطے بھیجدا ہے لیطاع باذن اللہ, پیغمبر دی اطاعت کیتی جائے, پیغمبر دی فرما برداری کیتی جائے. اس واسطے آئیے آج تو بعد عہد کریے کہ اس تو پچھلی زندگی دے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی سو ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس نو معاف فرمائے. آئندہ جڑی ساڑی زندگی گزرے گی اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر گزاراں گے. یہی پیغمبر دی آمد دا اور پیغمبر دی تشریف آوری دا, پیغمبر دی رسالت دا, پیغمبر دی نبوت دا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ مینوں بھی تسانوں بھی جمیع مسلماناں نو قرآن و حدیث نو سمجھن دی اور اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمان. اللہ پاک ساڈے سارے دی دنیا بھی بہتر فرمان اور آخرت بھی بہتر فرمان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. والنجم إذا غوى